السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں صفدر حیات کی ایک کرائم سٹوری۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ چودھری فرزند علی کی لاش کو دو متوازی حصوں میں تقسیم کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے گھر کے 3 خانے پہلے ہی آباد کر چکا تھا، اب چوتھے خانے کو آباد کرنے جا رہا تھا۔ یہ اس کی چوتھی شادی تھی، مگر چوتھا خانہ آباد ہونے سے پیشتر ہی وہ برباد ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے پولیس کی نوکری کے دوران بڑے بڑے ہیبت ناک منظر دیکھے تھے۔ لرزہ طاری کر دینے والے بہت سے واقعات کا میں عینی شاہد تھا، مگر چودھری فرزند علی کی لاش کے منظر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات دن خطرناک مجرموں سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے میں خاصا سخت دل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 2-4 برس کا قصہ نہیں تھا، بلکہ سال ہا سال سے میرا یہ معمول رہا تھا۔ لیکن آج میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، اس سے مجھے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مین روڈ سے چودھری فرزند علی کی حویلی کی طرف جانے والی سڑک حال ہی میں بنی تھی۔ دراصل یہ پختہ اینٹوں کا راستہ تھا۔ مین روڈ سے حویلی تک فاصلہ کم و بیش 1 فرلانگ ہوگا۔ لاش کے دونوں متوازی حصوں کو مین روڈ پر عین اس مقام پر لمبائی کے رخ بچھایا گیا تھا جہاں سے حویلی کی جانب جانے والے راستے کا آغاز ہوتا تھا۔ دونوں متوازی حصے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑے گئے تھے کہ وہ ایک شہتیر کی صورت اختیار کر گئے تھے، یعنی لاش کا بایاں پاؤں پختہ راستے کو چھو رہا تھا۔ اس حصے کی کھوپڑی مین روڈ کے وسط تک چلی گئی تھی، یہاں سے لاش کا دوسرا حصہ شروع ہوتا تھا۔ دایاں پاؤں کھوپڑی کے بائیں حصے کے ساتھ ملا ہوا تھا اور کھوپڑی کا دایاں حصہ سڑک کی دوسری جانب تک چلا گیا تھا۔ سڑک کے اس طرف گنے کے لہلہاتے کھیت تھے۔ کسی زندہ انسان کو یوں اتنی صفائی کے ساتھ 2 ایک جیسے حصوں میں کاٹ ڈالنا کہ دونوں میں فرق دکھائی نہ دے، ناممکنات میں سے تھا۔ جان ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، اور جب جان پر بن آئے تو انسان خود حفاظتی میں ہاتھ پاؤں ضرور چلاتا ہے۔ جیتے جی آسانی سے خود کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، بلکہ اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ تو چودھری فرزند علی تھا، جس کا روب و دبدبہ آس پاس کے کئی گاؤں تک مشہور تھا، مگر اس وقت ایک کیچوے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تو ایک مکوڑے سے بھی زیادہ حقیر نظر آ رہا تھا، جو 2 حصوں میں بٹ کر بھی حرکت کے قابل رہتا ہے۔ کوئی بڑا ہی جی دار شخص تھا جس نے جابر چودھری پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ بڑا دل گردے والا کام تھا۔ لاش کو پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری کے ساتھ جو بھی کارروائی کی گئی تھی وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کی گئی تھی۔ لاش کوئی نہایت ہی پراسرار کہانی سنا رہی تھی۔ بعد میں میری اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چودھری فرزند علی کی لاش کا حشر جس برے طریقے سے خراب کیا گیا تھا، وہ کسی عام قاتل کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاش کی بے حرمتی سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل انتہائی شفاف اور شکیل قلب تھا۔ ایک بات حتمی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا، اپنے دل میں چودھری کے لیے نفرت کا ایک طوفان رکھتا تھا۔ میں اس وقت اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی۔ میں جلدی تیار ہو کر تھانے پہنچا تو شبینہ ڈیوٹی والے ایک ایسائی نے مجھے بتایا، ملک صاحب، بڑی سنگین واردات ہو گئی ہے۔ جو کانسٹیبل مجھے اطلاع دینے گیا تھا، اس کی زبانی مجھے کافی کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے سب انسپیکٹر خادم حسین اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ لاش کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ چودھری فرزند علی کے اہل خانہ پیش تھے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی سب کو پیچھے ہٹا دیا اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول چودھری نے موسم کی مناسبت سے کلف لگا چکن کا کرتا پہن رکھا تھا۔ کرتے کے نیچے ریشمی تہبند تھا۔ اس کی عمر 60 سے تجاوز کر چکی تھی یا کرنے ہی والی تھی۔ عمر کو چھپانے کے لیے سر کے بالوں اور مونچھوں میں خضاب کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں سونے چاندی کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں، جن میں بیش قیمت نگینے جگمگا رہے تھے۔ ان میں سے سب سے نمایاں ایک یاقوت تھا جو ایک بھاری طلائی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا۔ مذکورہ یاقوت کسی بھی طرح 20 کیرات سے کم کا نہیں تھا۔ چودھری کا لباس بھی اس کے جسم کے ساتھ ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کرتے کے نیچے ایک سفید شلوکا جھانک رہا تھا جس کی دائیں جیب خاصی پھولی ہوئی تھی۔ میری تلاش پر اس میں سے بڑی نوٹوں کی صورت میں ایک بھاری رقم برآمد ہوئی۔ یہ بات تعجب خیز تھی کہ قاتل نے کوئی بھی قیمتی چیز اڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی تھی
کہ وہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ کارنامہ سراسر ایک انتقامی کارروائی تھی۔ شلوکے کی بائیں جانب جیب میں سے ایک طے شدہ پرچہ بھی برآمد ہوا، جس پر ایک عجیب و غریب نسخہ تحریر تھا۔ وہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال وہ پرچہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کھوپڑی کے بائیں حصے میں کان سے تھوڑا اوپر مجھے ایک چوٹ کا نشان بھی دکھائی دیا، ضرب کسی آہنی چیز سے لگائی گئی تھی۔ چوٹ کی جگہ پر ایک گمڑ سا بن گیا تھا، تاہم وہاں سے خون وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ غالباً چودھری کو 2 پیس کرنے سے پہلے اسے چوٹ کے ذریعے دنیا و مافیا سے بے خبر کیا گیا تھا، بالفاظ دیگر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری نے قیمتی مکیش جوتے پہن رکھے تھے، مگر اب اس کا دایاں پاؤں ننگا تھا، صرف بائیں پاؤں میں جوتا موجود تھا۔ اس بات سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے سوچا شاید لاش کو یہاں پہنچانے میں کہیں گر گیا ہوگا، یہ کوئی اتنی اہم بات بھی نہیں تھی۔ میں نے چند معتبر افراد کی موجودگی میں مشیر نامہ یعنی وقوعہ کا نقشہ تیار کیا اور چودھری فرزند علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا۔ چودھری کا جوان سال بیٹا طارق محمود پوسٹ مارٹم کے حق میں نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، ہم پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ابا جی کے ساتھ پہلے کیا کم ہوئی ہے، اب کون سی کسر باقی ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں ضابطے کی کارروائی تو ہر صورت میں کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں نے سارے ضابطے دیکھ رکھے ہیں پولیس والوں کے۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کریں تھانے دار صاحب، کوئی اور وقت ہوتا تو میں چودھری زادے کو اس کے گفتگو کے انداز پر اس کا مزاج درست کر دیتا، مگر میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے بیٹا، میں تمہارے باپ کے قاتل کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا، کوئی ضرورت نہیں مجھے جھوٹی تسلیوں کی۔ وہ بپھر کر بولا، میرے بازو میں بہت طاقت ہے، اب وہ حرام زادہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ ایک خوش لباس ادھیڑ عمر شخص نے آگے بڑھ کر طارق کو بازو سے تھام لیا۔ زیادہ جذباتی نہ ہو پتر، ملک ہورانو اپنا کام کرنے دے، چاچا چھڑ دے مینوں، میں آبادی لاش نہیں جانے دوں گا۔ مجھے پتا ہے اسپتال والے مردے کو کس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اب اور کیا چیر پھاڑ کریں گے وہ۔ ادھیڑ عمر شخص نے چودھری کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، پولیس اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی طارق کو سمجھانا شروع کر دیا۔ بہرحال لاش کو اسپتال روانہ کرنے کے بعد میں نے موقع پر موجود کچھ لوگوں کے بیانات نوٹ کرنا شروع کیے۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جس نے سب سے پہلے لاش کو دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اسی خوش پوش ادھیڑ عمر شخص نے بتایا، جسے طارق چاچا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام خدا بخش تھا اور مقتول کا دور پار کا ایک رشتہ دار تھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، فیکا ابھی ابھی گھر گیا ہے، اسی نے ہمیں اس حادثے کی اطلاع دی تھی۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ خادم حسین نے پوچھا۔ چاچا خدا بخش نے کہا، او بادشاہو، آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ فیکے کو گھر سے بلا لیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک نوعمر لڑکے کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر کہا، اوے کاکا، نس کے جا اپنے ابے کو کہہ فوراً حویلی میں آ جائے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ بھی حویلی چلیں، باقی کی کارروائی وہیں چل کر کریں گے۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو وقوعہ پر چھوڑا اور خود خادم حسین کے ساتھ حویلی کا رخ کیا۔ حویلی میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ ہمیں بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ اندرونی کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں رفیق عرف فیکا بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 27-28 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ وہ گاؤں کا موچی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی تھا اور منہ اندھیرے ہی اپنے مویشیوں کے لیے چارے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا۔ آج جب وہ بڑی سڑک پر پہنچا تو اسے وہاں کوئی چیز پڑی دکھائی دی۔ رات خاصی تیز آندھی بھی آئی تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی درخت وغیرہ گر گیا ہے، مگر قریب پہنچ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ وحشت زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے واپس پلٹا اور لاش لاش چیختا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لاش چودھری فرزند علی کی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم عموماً کتنے بجے گھر سے نکلتے ہو؟ اذانوں کے فوراً بعد جناب۔ اس کی آواز میں خوف کی جھلک تھی۔ خادم حسین نے سخت لہجے میں کہا، اوے بندے دے پتر، اذان کے بعد تو لوگ سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں، میں کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں جی۔ میں نے پوچھا،
تم جب سڑک پر پہنچے تو کیا دیکھا تھا تم نے وہاں؟ کچھ نہ پوچھے جناب، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے، اس نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے بتایا۔ چودھری صاحب بڑی بری حالت میں پڑے ہوئے تھے، میں تو انہیں دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس بھاگ آیا تھا۔ تو تم نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ چودھری صاحب ہیں؟ میں نے اسے گھورا، اس وقت تو اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ڈرے ڈرے لہجے میں کہا، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا تھا جی کہ وہ چودھری صاحب کی لاش تھی، اس وقت تو مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میں کس طرح واپس پہنچا تھا۔ تم نے لاش کے نزدیک کوئی غیر معمولی حرکت نہیں نوٹ کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے تم نے لاش کے آس پاس کسی کو دیکھا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھیکے موچی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جھوٹ سے کام نہیں لے رہا تھا، گویا اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ایک دو ضمنی سوالات کے بعد اسے جانے دیا۔ تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے حویلی بھرتی جا رہی تھی، ان میں اونچے اونچے شملوں والے کچھ افراد بھی شامل تھے جو یقیناً چودھری فرزند علی کے عزیز و اقارب تھے۔ میں مقتول چودھری کی بیواؤں سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا، مگر فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم مجھے فوری طور پر جو بھی معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ یہ تھا، چودھری فرزند علی کل صبح لائل پور جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ لائل پور کے ایک زمیندار رائے بشیر احمد کھرل سے ملنے جا رہا تھا، اسے شام کو واپس آ جانا تھا، مگر نہیں آیا۔ پھر دوسری صبح سڑک پر اس کی کٹی ہوئی لاش ملی۔ میں جانتا تھا کہ چودھری ٹائپ کے لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ حاشیہ بردار بھی چلتے ہیں، جس سے چودھری کے رعب اور شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے طارق محمود سے دریافت کیا، کیا چودھری صاحب کل گھر سے اکیلے ہی نکلے تھے؟ خوف خاصی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ اکیلے نہیں گئے تھے، شونکا گجر بھی ان کے ساتھ تھا۔ شوکے گجر کو میں اچھی طرح جانتا تھا، اس کا سیدھا نام شوکت علی تھا اور اس کا شمار چودھری فرزند علی کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق شوکا گجر اور بھوٹا آرائیں چودھری کے دو بازو تھے، انہیں ہر قسم کے جائز اور ناجائز کاموں میں چودھری کی پشت پناہی حاصل تھی۔ مجھے شیخو پورہ کے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، پہلی ہی ملاقات میں چودھری فرزند علی کے بارے میں میری رائے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے روب میں لینے کے لیے چودراہٹ کا استعمال کیا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، شونکا گجر کہاں ہے؟ اس کا ابھی کچھ نہیں پتا چلا، طارق نے بتایا، وہ گھر بھی نہیں پہنچا۔ مجھے چودھری صاحب کی ساری بیویوں کے بیان بھی لینے ہیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں شام کو پھر آؤں گا، اس دوران میں اگر شوکا گجر بھی آ جائے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ چودھری فرزند علی کے ظلم و ستم کی داستانیں اور عیاشیوں کے قصے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ مجھے اس تھانے میں آتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ 2 سال قبل انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر چودھری نے گاؤں کے ایک گھر میں آگ لگوا دی تھی۔ گھر کے مکینوں کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکے تھے اور اندر ہی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس گھر کے ایک فرد نے چودھری فرزند علی کی جوان سال بیٹی خالدہ پروین کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ میں حویلی سے نکلنے سے پہلے طارق کو ایک طرف تنہائی میں لے گیا اور پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ دیکھیں ملک صاحب، انسان کے دوست دشمن تو ہوتے ہی ہیں، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، پر ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو اتنی جرأت کرتا۔ میں نے سنا ہے بوٹا آرائیں آج کل چودھری صاحب سے ناراض رہنے لگا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، چودھری صاحب کی چوتھی شادی؟ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جذبز ہو کے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، بوٹا ابا جی کا بہت وفادار ہے جی، ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ طارق جسے چھوٹی موٹی بات سے تعبیر کر رہا تھا، وہ میرے نزدیک اتنی بڑی بات تھی کہ بوٹا چودھری فرزند علی کا قتل کر سکتا تھا۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقتول چودھری جس 16 سالہ لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا وہ بوٹا کی چچا زاد تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ بوٹا اسے پسند کرتا تھا۔ لڑکی کا نام یاسمین تھا۔ یاسمین کا باپ فتح محمد ایک غریب مزارع تھا۔ یاسمین کے والدین اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ بوٹا ان کی فرزندی میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے،
مگر چودھری فرزند علی کے سامنے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ چودھری کی مخالفت مول لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے طارق کو مزید کریدتے ہوئے پوچھا، بوٹا حویلی میں کہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ چودھری صاحب کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بوٹا کو کل سے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ابا جی نے اسے کسی خاص کام سے کہیں بھیجا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ایک لمحے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کہیں بوٹا بھی کل چودھری صاحب کے ساتھ ہی لائل پور تو نہیں چلا گیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں دوبارہ آؤں گا۔ اس دوران میں اگر کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم حویلی سے نکلے تو سب انسپکٹر خادم حسین نے کہا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ذرا بوٹے کو بھی دیکھ لیں۔ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے وہ گھر میں مل جائے، اور اگر نہ ملا تو اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا۔ اس کا یوں اچانک منظر سے غائب ہو جانا تشویشناک ہے۔ بوٹے ارائی کا گھر حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دروازہ ایک ضعیف العمر شخص نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بوٹا کہاں ہے؟ بوٹا کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی۔ بوٹا تو گھر پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ خادم حسین نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو پکڑ لیا، پھر بولا، ملک صاحب یہ بوڑھا ایسے نہیں مانے گا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ آپ زبردستی کیوں گھر میں گھس رہے ہیں؟ بوڑھا منمنایا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ بوٹے پتر کو کس لیے تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے چودھری صاحب کا قتل کیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، وہ قانون سے بچ کر نہیں جا سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ تیز آواز میں بولا، بوٹا تو 2 دن سے گاؤں میں نہیں ہے، پھر سچ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جھانک کر گلی میں دائیں بائیں دیکھا، پھر راستہ چھوڑتے ہوئے بولا، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہو چکی ہوگی کہ آج صبح چودھری فرزند علی کی لاش ملی ہے۔ انہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ میں نے بھی ان کی لاش دیکھی ہے، پر کیا؟ خادم حسین نے ڈانٹ کر کہا، چاچا سیدھی طرح سب کچھ سچ سچ بتا دے، ورنہ ہمیں سختی کرنا پڑے گی، ہم تجھے تھانے میں بند کر دیں گے۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ بوٹا 2 روز سے گاؤں میں نہیں ہے، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اس کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتا اور وہ مداخلت کو پسند بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ خود کوئی بات مجھے بتا دے تو بتا دے، ورنہ میری کیا مجال کہ اس سے پوچھ سکوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو تمہیں کچھ پتا نہیں وہ 2 روز سے کہاں غائب ہے؟ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے۔ بوڑھے نے تھوک نکلتے ہوئے بتایا، اس نے مجھے یہی بتایا تھا، کہہ رہا تھا چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، واپسی میں چند دن لگ جائیں گے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ اس نے اپنی روانگی کی اطلاع مجھے دینا کیوں ضروری سمجھا، مگر مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اچانک سوال کیا، یہ یاسمین کا کیا چکر ہے چاچا؟ سنا ہے چودھری صاحب کی اس سے شادی ہونے والی تھی۔ جی، اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب مالک ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، وہ جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں آدمی مزید کچھ نہیں کر سکتا، زندگی بھر کے کیے کو بھگتنا پڑتا ہے، اللہ کی مرضی ہے جی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ ایک آہ بھر کر بولا، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے چاچا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جیسے بوٹے نے بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، الجھن آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مزید کہا، اور اب اسے بھی اپنے کیے کو بھگتنا ہے، ہم بہت جلد اسے گرفتار کر لیں گے۔ بہت منمانی کر لی ہے اس نے چودھری صاحب کے بل بوتے پر، سارا حساب برابر ہو جائے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بوڑھے کا انداز خوش آمدانہ تھا۔ میرا بیٹا چودھری صاحب کا قتل نہیں کر سکتا، وہ تو ان کا دایاں بازو تھا۔ بھلا بازو بھی کبھی اپنے وجود پر وار کرتا ہے؟ یہ محبت بڑی عجیب و غریب شے ہے چاچا، آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ محبت کی آگ میں انسان خود تو جلتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ بوٹے کے باپ نے کہا، تھانے دار صاحب، بوٹا یاسمین کو صرف پسند کرتا تھا،
وہ اس کی خاطر اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ چند روز قبل یاسمین کے معاملے پر بوٹا اور مقتول چودھری کے درمیان خاصی تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ایک اور تیر چھوڑا جو جا کر نشانے پر لگا۔ وہ بولا، تلخ کلامی کیا ہونی تھی جی؟ وہ تو چودھری صاحب نے اسے اونچ نیچ سمجھائی تھی اور بات بوٹے کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، واقعی سب ٹھیک ہو گیا تھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بوٹے نے سارا معاملہ فٹ کر دیا۔ پتہ نہیں جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سب پتہ چل جائے گا، ذرا بوٹے کا سراغ ملنے دو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں شام میں پھر آؤں گا، کہیں آنا جانا نہیں، گاؤں ہی میں رہنا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا جناب، جو حکم سرکار کا۔ ہم بوٹے کی گلی سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک بوڑھا اچانک مجھ سے لپٹ گیا۔ بدبو کا ایک بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے پورے زور سے اسے دھکا دے کر خود سے جدا کیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گرا، پھر سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ خادم حسین نے آگے بڑھ کر اسے ٹھڈا مارا۔ اوئے کون ہو تم؟ میں نے دیکھا خادم حسین کے ٹھڈے کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بدستور مجھے گھور رہا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے بتایا، پاگل ہے جی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک اور آواز آئی، تھانے دار صاحب اسے کچھ نہ کہیں، ہماتڑ کو اپنا ہوش نہیں ہے جی، بڑے بوہڑ کے نیچے دن رات پڑا رہتا ہے، بہت پہنچا ہوا بندہ ہے جناب۔ میرے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا، خواہ مخواہ اس کی بددعا نہ لیں۔ اس دوران میں وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے پاؤں تک ایک لمبا سبز چولا پہن رکھا تھا جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں مجھے کئی مالائیں بھی نظر آئیں۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا۔ اس کے پاؤں غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کھیتوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے اور بآواز بلند بولتا چلا جا رہا تھا، پہلے ایک، پھر دو، دو اور چار، اللہ کی پڑے گی مار، حق چار یار، حق چار یار۔ ملنگ بابا کی باتیں اللہ ہی جانے۔ ایک شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، پھر اضافہ کیا، اللہ کی شان، پتہ نہیں کس کس رنگ میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ میں نے خادم حسین سے استفسار کیا، اس بابے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے۔ اس نے جواب دیا، جاہل لوگ خوامخواہ مختلف کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ایسے بابے بہت مل جاتے ہیں۔ میں نے جواباً کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے چودھری فرزند علی کی لاش ملی تھی۔ وہاں پر متعین کانسٹیبلوں کو میں نے نئی ڈیوٹی سونپ دی۔ ایک کو شوکے گجر کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا اور دوسرے کو ہدایت کی کہ وہ بوٹے ارائی کے گھر پر نظر رکھے اور جیسے ہی کوئی خاص بات نوٹ کریں مجھے فوراً اطلاع دیں۔ اس کے بعد خادم حسین کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ میں آج صبح ہنگامی حالت میں گھر سے نکلا تھا، اس لیے ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ناشتہ کیا، پھر ASI امانت علی کو 2 سپاہیوں کے ساتھ لائل پور روانہ کر دیا۔ حویلی سے آتے وقت میں نے مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے لائل پور کے زمیندار رائے بشیر احمد کھرل کا پتہ لے لیا تھا۔ رائے صاحب سے یہ تصدیق کرنا ضروری تھا کہ چودھری فرزند علی وہاں سے واپسی کے لیے کتنے بجے روانہ ہوا تھا۔ میں نے ASI کو خصوصی ہدایات کر دی تھی کہ وہ شام سے پہلے واپس آ جائے۔ رائے بشیر احمد لائل پور میں گھنٹہ گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس کیس میں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے مقتول چودھری فرزند علی کا مختصر تعارف پیش کر دوں تاکہ واقعات میں تسلسل رہے اور آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ چودھری فرزند علی نے پہلی شادی عمر بی بی سے 30 سال کی عمر میں کی تھی۔ عمر بی بی کی عمر شادی کے وقت 20 سال تھی۔ اس کا تعلق ضلع جھنگ کے علاقے شاہ جیونا سے تھا۔ شادی کے بعد 6 سال تک جب عمر بی بی کی گود ہری نہ ہوئی تو فرزند علی نے اسے بانجھ قرار دے کر زلیخا بیگم سے دوسری شادی رچا لی۔ عمر بی بی نے اس موقع پر بہت واویلا مچایا تھا مگر فرزند علی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے اپنی نسل تو چلانی ہے۔ فرزند علی نے دوسری شادی کے حق میں دلیل دی، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، 6 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ عمر بی بی نے روحانسے لہجے میں کہا، اگر آپ ابھی تک باپ نہیں بنے تو اس میں میرا کیا قصور ہے سرتاج؟ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے عمر بی بی۔
فرزند علی نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہاری حیثیت کو ختم نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں اگر چاہوں تو تمہیں… نہیں سرتاج، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں۔ عمر بی بی نے فرزند علی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں تو آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ چاہیں میرے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھیں، میری محبت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں یہ سب کچھ اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ اگرچہ فرزند علی اور زلیخا بیگم کی شادی کی مخالفت عمر بی بی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ فرزند علی کے خاندان والوں نے بھی کی تھی، مگر فرزند علی نے ہر مخالفت کا مقابلہ بڑی ڈٹائی سے کیا تھا۔ وہ اپنے دفاع میں دوسری شادی کا جو جواز پیش کرتا تھا وہ بڑا ٹھوس اور ناقابل تردید تھا۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے۔ زلیخا بیگم سے اوپر تلے 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 4 سال بعد ہی فرزند علی تیسری شادی کے لیے پرتول رہا تھا۔ میں تو بانجھ نہیں ہوں چودھری صاحب، زلیخا بیگم فرزند علی کو چودھری صاحب کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ماشاءاللہ میری چاند سی 3 بیٹیاں ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ بھلے لوکے، دھیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ فرزند علی نے نرم لہجے میں کہا، یہ سدا ہمارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا، ایک دن یہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، آپ اتنے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ زلیخا بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، 3 لڑکیاں پیدا ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آئندہ بھی لڑکیاں ہی ہوں گی۔ اللہ خیر کرے، اگلے سال ہمارے گھر میں لڑکا بھی تو آ سکتا ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ فرزند علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو میں 1 سال انتظار کر لیتا ہوں، اور اگر اب بھی ہمارے گھر میں لڑکی… زلیخا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد نرینہ درکار ہے۔ فرزند علی نے بدستور نرم لہجے میں کہا، اگلے سال بیٹا آنا چاہیے، انشاءاللہ بیٹا ہی آئے گا۔ زلیخا نے پر امید لہجے میں کہا۔ عمر بی بی کی بنسبت زلیخا سے فرزند علی کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ زلیخا نے اسے باپ بنا دیا تھا، مگر وہ پوری طرح مطمئن اب بھی نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہوتا بھی کیسے؟ نئی سے نئی عورت تو اس کی کمزوری تھی، عورت کا حصول اس کے لیے کوئی مسئلہ تو تھا ہی نہیں۔ اس کی غیر نصابی سرگرمیاں تو 12 مہینے جاری رہتی تھیں، مگر اپنی چودراہٹ کا بھرم قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ دوسروں کی نظروں میں خود کو معزز ثابت کرنے کے لیے یہ بات بہت اہم تھی کہ چودھری صاحب صرف اپنی ازواج تک ہی محدود تھے۔ عمر بی بی نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، بڑی ہونے کے ناطے ساری حویلی کا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ زلیخا کی دی ہوئی مدت گزر گئی مگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ لڑکا اور نہ ہی لڑکی۔ پھر 1 سال اور گزر گیا، یہ سال بھی خالی گیا تھا۔ زلیخا دن رات پریشان رہنے لگی تھی، اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ پھر ایک رات فرزند علی نے اس کے سر پر بم پھوڑ ہی دیا، میں نے تمہاری بات رکھ لی، 1 چھوڑ 2 سال تک انتظار کر لیا۔ فرزند علی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، میں مرنے سے پہلے اپنی نسل کی بنیاد رکھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ خیر کرے، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے چودھری صاحب۔ زلیخا نے تشویشناک انداز میں دل تھام لیا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ فرزند علی نے کہا، میں 42 سال کا ہو چکا ہوں، اب اور کتنا جیوں گا؟ پھر آدمی سدا جوان تھوڑا ہی رہتا ہے، بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، مرے آپ کے دشمن۔ زلیخا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور بڑھاپا تو آپ سے کوسوں دور ہے چودھری صاحب۔ زلیخا کے معنی خیز انداز پر فرزند علی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، اتنے عرصے میں تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ عمر بی بی کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، میری ساری توجہ تم پر ہی مرکوز رہتی ہے، آنے والی بھی تمہاری نوکرانی ہی بن کر رہے گی، مجھے کسی نئی نوکرانی کا شوق نہیں ہے۔ زلیخا نے میٹھی ناراضی سے کہا، حویلی میں نوکرانیوں کی کیا کمی ہے؟ میں تو آپ کی نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ فرزند علی نے اس کا دل بہلانے کی خاطر کہا، تم نوکرانی نہیں رانی ہو، میرے دل پر راج کرو گی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں چودھری صاحب۔ فرزند علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اس نے کہا، آپ میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے؟ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اس نے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارے لیے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زلیخا نے بحث کو مزید نہیں بڑھایا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اپنی ناراضی کا اظہار اس نے اس طریقے سے کیا
کہ بچیوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ اس کے والدین ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ چند روز ہی میں چودھری کا دل بچیوں کے لیے تڑپے گا اور وہ اسے منا کر لے جائے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 10 ہی دن گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ چودھری فرزند علی کی حویلی میں تیسری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً سے پیشتر حویلی پہنچ گئی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرزند علی نے آج تک کسی کی مانی تھی جو اس کی مانتا۔ قصہ مختصر، ہاجرہ فرزند علی کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ زلیخا کے دل پر آرے چل رہے تھے مگر وہ بے بس تھی۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کے تعاون کی امید نہیں تھی۔ اس کے باپ نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، اس کے نانا نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو ان کے خاندان میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عمر بی بی اور زلیخا کی بنسبت ہاجرہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، پھر وہ عمر میں بھی ان سے چھوٹی تھی۔ فرزند علی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 سال بعد ہاجرہ کو حیضہ ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چل بسی۔ اس 3 سالہ ازدواجی زندگی کے رفاقت کے نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا طارق محمود اور اس سے 1 سال چھوٹی لڑکی خالدہ پروین۔ گویا چودھری فرزند علی کی اولاد نرینہ کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ پھر 18 سال تک چودھری نے شادی کا نام نہیں لیا۔ اسے اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے ایک فرزند ارجمند بھی مل گیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر اس دوران میں بھی اس کی آؤٹ ڈور مہمات جاری تھیں۔ چودھری ٹائپ لوگوں کو اپنی دھاک قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے لشکروں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مخالفین کو کچل کر ان کی عظمت کا پرچم سر بلند رکھتے ہیں۔ ایسے ہی 2 لشکرے چودھری فرزند علی نے بھی پال رکھے تھے، شوکت علی عرف شوکا گجر اور بوٹا رائیں۔ ان دونوں بدماشوں نے پورے علاقے میں اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے جب سے اس تھانے کا چارج سنبھالا تو دوسرے ہی روز شوکے گجر سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ ایک مسکین سورج شخص تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کسی نے نہایت بے رحمی سے اسے مارا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ وہ شوکا ہے نا جی، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس نے گلوگیر لہجے میں بتایا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ایک تو میں نے کیلے بہت سستے لگا دیے، اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا اس کی دائیں آنکھ کے نیچے لہو رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے اس کی مرضی کے پیسے لگا دیے تھے، حالانکہ یہ میری قیمت خرید سے بھی کم تھے، پر کیا کریں جی، ان گنڈے بدماشوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس سرکاری سانڈ نے 2 درجن کیلے منٹوں میں صاف کر دیے اور پیسے دیے بغیر چل دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے میرا حشر خراب کر دیا۔ میں طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پٹتا رہا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کیسے قانون کے رکھوالے ہیں؟ کیا آپ کی موجودگی میں ان بدماشوں نے آفت مچا رکھی ہے؟ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کہاں پر کیلے بیچتے ہو؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میرا نام رمضان ہے جی، آٹے والی چکی کے پاس پھل فروٹ بیچتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ میں نے کہا، شوکے گجر کی زیادتیوں کی داستانیں میرے کانوں تک پہنچتی رہتی تھی، مگر ابھی تک مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی مناسب موقع نہیں ملا تھا۔ میرے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس تھانے میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں جو قانون سے زیادہ چودھری فرزند علی کے وفادار تھے اور ان کے پالتو گنڈوں کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کرتے رہتے تھے، جس کے بدلے میں انہیں مناسب نذرانے بھی ملتے رہتے تھے۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ رمضان نامی وہ مظلوم شخص میرے کمرے سے نکل گیا تو میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اندر بلا لیا، پھر اس سے پوچھا کہ وہ شوکے گجر کو جانتا ہے۔ اس نے متذبذب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بتایا، جی ملک صاحب، شوکا یہاں کا بہت مشہور شخص ہے، اسے فوراً پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ وہ پرتشویش انداز میں بولا،
کیا شوکے نے کوئی واردات شاردات کر دی ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، میں ابھی اور اسی وقت شوکے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس سر۔ کانسٹیبل نے سلیوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ پھر میرے پاس موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ کوتاہ قد شخص بھی موجود تھا۔ وہ اپنے جسم سے کسی گینڈے کی طرح مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک ظالم، جابر اور شفاق شخص تھا۔ اپنے حلیے کے برعکس اس وقت وہ میرے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ کانسٹیبل نے ایک مرتبہ پھر سیلیوٹ مارا۔ بندہ حاضر ہے سر۔ میں نے محسوس کیا کہ کانسٹیبل خاصا گھبرائے ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چور نظروں سے شوکے گجر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، برآمدے میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسے اندر لے آؤ۔ وہ فریادی کو لے کر اندر آ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے واپس جانے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شوکے کا سامنا کرنے سے بچ رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے ذہن میں موجود کالی بھیڑوں کی لسٹ میں اس کا نام درج کر لیا، پھر بآواز بلند کہا، کانسٹیبل سلطان کو فوراً اندر بھیجو۔ سلطان ایک ہٹا کٹا جلاد صورت کانسٹیبل تھا اور میرے تھانے کا سب سے زیادہ مہمان نواز سپاہی واقع ہوا تھا۔ وہ مہمانوں کی آؤ بھگت ایسے شاندار طریقے سے کرتا تھا کہ ان کے حلق سے برآمد ہونے والی سریلی آوازوں سے سماعت کی تسکین ہوتی تھی۔ سلطان آ کر شوکے گجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے شوکے سے پوچھا، تم نے بہت تھرتھلی مچا رکھی ہے اس علاقے میں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، آپ کو کسی نے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے سرکار۔ میں تو بہت سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، اوے جلیبی کی طرح سیدھے، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، جتنا جی چاہے مار لیں سرکار۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، ایسی مارے بندے نے بہت کھائی ہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر رمضان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رعبدار لہجے میں پوچھا، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ رب دی سو، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے حقارت آمیز نظروں سے رمضان کو دیکھا۔ اس نے تو مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ میں نے گریبان چھڑانے کے لیے زور لگایا تو یہ نیچے گر گیا۔ سلطان نے پیچھے سے اسے ایک زوردار دھکا دیا، مگر اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ میں نے غصے میں اسے ایک رولر رسید کرتے ہوئے کہا، ایک تو تم اس غریب کے درجنوں کیلے ڈکار گئے، پیسے بھی نہیں دیے، اوپر سے اس کو مارا بھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی بے بس اور لاچار لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا، مائی باپ، میں نے پیسے دینے سے انکار تو نہیں کیا تھا، وہ تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ شام کو دے دوں گا، مگر اس نے مجھے گریبان۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جناب، اچانک رمضان نے فریادی لہجے میں کہا، اس نے میرے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پیسے تو اس کا باپ بھی دے گا چاچا۔ سلطان نے ایک زوردار ٹھڈا شوکے کی پنڈلی پر رسید کیا۔ اس نے دانت کچکچا کر تکلیف کی شدت کو برداشت کیا، مگر صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ سلطان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، اگر اجازت ہو تو مہمان کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤں؟ تھوڑی بہت خاطر مدارت تو ہونا ہی چاہیے اس کی۔ اس وقت چودھری فرزند علی نفس بنفس دندناتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ملک صاحب، بڑی کاروائیاں ڈال رہے ہیں آپ، وہ تن سے لبریز لہجے میں بولا۔ شوکے نے کیا کوئی قتل کر دیا ہے جو آپ نے اسے پکڑ رکھا ہے؟ مجھے اس کا انداز انتہائی ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، خیر سے آپ سنائیں، آپ کی تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے رعونت آمیز لہجے میں بولا، مجھے پتا چلا تھا آپ نے شوکے کو خوامخواہ بند کر دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو بند بھی کر دیں گے چودھری صاحب، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہم خوامخواہ کچھ نہیں کرتے، شوکے نے اس شخص کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے رمضان کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شوکے سے خاموش گفتگو کی۔ وہ کینچلی بدلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، میں نے تو تھانے دار صاحب سے کہہ بھی رہا تھا کہ رمضان چاچے کے پیسے ابھی دے دیتا ہوں، میں تو اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شوکے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات کو دیکھ کر مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے دے ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شوکے کو چھوڑ دیں۔
یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری صاحب۔ میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ شوکا میرا بندہ ہے، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تھانہ ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں۔ آپ قانونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ نے سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے آپ جیسے بہت سے چودھریوں کو نت ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی ضروری ہے۔ میرے اعلیٰ حکام میری کارکردگی سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو میں جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا، ہررا کر بولا، شوکے کو چھوڑ دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں پہلے ہی پیشی پر اسے چھڑا لوں گا۔ عدالت سے چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لینا۔ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، یہاں سے تو نہیں چھوٹے گا تمہارا بندہ۔ وہ تھوڑی دیر تک خوں خوار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس ڈشکرے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں ڈال دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس چلا آیا اور گڑ گڑانے لگا، تھانے دار صاحب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شوکے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا؟ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھیں جی، آپ بس شوکے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کرے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوفزدہ تھا اور زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا، تاہم میں نے بہلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے شوکے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو وہ میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھانے دار صاحب، میں غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں چودھری سے نمٹ لوں گا۔ تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ آپ مجھ غریب پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں شوکے کو نہیں چھوڑتا تو ممکن ہے عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے ہی سے مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خواہ رمضان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب مدعی ہی تعاون پر آمادہ نہ ہو۔ مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینا پڑتی ہے، اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائیں۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوکے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا اور چودھری کے پالتو کتوں کی بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنے منصوبے میں خاصی کامیابی ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے میں عملی قدم اٹھاتا چودھری فرزند علی کو اوپر والے نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی میں گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیواؤں سے ملاقات بھی کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کی مدد سے چودھری کے قتل کے کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اس سے ملنا بے سود ہی ثابت ہوا۔ وہ بہری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں بھی موتیا اتر آیا تھا۔ اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں رہا تھا، عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔
اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زلیخا کی تینوں بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں اور اپنے باپ کی موت کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا، شوکے گجر کا کچھ پتہ چلا ہے؟ جس ASI کو میں نے لائل پور بھیجا تھا، اس نے آ کر بتایا تھا کہ چودھری فرزند علی رائے صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ رائے بشیر احمد نے کہا تھا کہ چودھری تو چند روز پہلے ہی اس سے مل کر گیا تھا اور اب شادی کے بعد اسے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے یہ ساری تفصیل طارق کو بھی بتا دی تھی۔ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ لائل پور جا رہے ہیں۔ طارق نے کہا، اب شوکا بھی غائب ہے، وہی آ جاتا تو حقیقت کا کچھ پتہ چل جاتا۔ تم نے صبح مجھے بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے رات واپس آنے کا کہا تھا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، جب چودھری صاحب رات گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ ہم نے اب ان کے بارے میں تشویش میں پڑنا ہی چھوڑ دیا تھا جی، طارق نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جب وہ لائل پور خوشاب جاتے تھے تو اکثر انہیں رات بھی لگ جاتی تھی، پھر شوکا بھی ان کے ساتھ تھا، اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بوٹا رائے تو ابھی ٹوبا ٹیک سنگھ سے واپس نہیں آیا ہوگا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا وہ ٹوبا ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے؟ اس کے باپ نے، میں نے جواب دیا۔ میں صبح اس سے بھی ملا تھا، بوٹا اسے یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے، طارق نے بتایا۔ وہ بھی بوٹے کے لیے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے بوٹے نے سچ بولا ہوگا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے آ کر بتایا کہ پولیس شوکے گجر کو پکڑ کر حویلی کی طرف لا رہی ہے۔ میں اور طارق ایک ساتھ باہر کی جانب لپکے۔ میں نے دیکھا شوکا 2 سپاہیوں کے آگے آگے چلتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں وہی سپاہی تھے جنہیں میں نے شوکے اور بوٹے کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا۔ شوکے کی نگرانی پر مامور سپاہی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں تو اسے لے کر تھانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں ہیں تو میں سیدھا یہیں چلا آیا۔ شوکا بھی گھر آیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو میں نے بوٹے کے گھر پر لگائی تھی۔ اس جوان سال سپاہی کا نام جبرو تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، سر جی، یہ شوکا بہت شور مچا رہا تھا، طفیل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طفیل اس کانسٹیبل کا نام تھا جس نے شوکے کو پکڑا تھا۔ جب یہ لوگ بوٹے کی گلی کے پاس سے گزرے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شوکے گجر سے دوسری بار میرا آمنا سامنا ہو رہا تھا، مگر اس وقت مجھے شوکے میں وہ اکڑ اور اعتماد دکھائی نہیں دیا جو پہلی مرتبہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی چودھری فرزند علی کی موت کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ساری اکڑ فوں غائب ہو چکی تھی۔ شوکے، تم تو ابا جی کے ساتھ لائل پور گئے تھے؟ طارق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ چھوٹے چودھری صاحب، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، ورنہ میں انہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا، کاش میں چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہتا۔ تم انہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے، تم لوگ لائل پور تو نہیں گئے تھے، رائے صاحب نے خود ہمیں بتایا ہے۔ ہم تو جڑاں والا گئے تھے جناب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ لائل پور جانے کا تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے رولر سے اس کے سر کو بجایا، پھر درست لہجے میں سوال کیا، جڑاں والا کس کام سے گئے تھے اور کس کے پاس گئے تھے؟ وہ جی کیا وہ جی لگا رکھی ہے مامے خان؟ جبرو نے اس کی کمر پر ایک زور لات ماری۔ ہم کوئی تمہاری بیبے کے نوکر ہیں جو تیری راہ دیکھ رہے ہیں؟ جبرو کی لات کھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ جبرو پہلے گجرا کے ایک تھانے میں تھا، ہمارے تھانے میں وہ حال ہی میں آیا تھا۔ وہ صحت مند گبرو جوان تھا اور ہر قسم کی گالیاں اسے ازبر تھیں۔ طارق نے شوکی کی حمایت میں کہا، ملک صاحب، اندر بیٹھک میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کر لیں،
میں نے محسوس کیا اسے شوکے کی عزت افزائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات معقول تھی۔ ہم بیٹھک میں آ گئے۔ میں اور طارق صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جبرو نے شوکے کو کالر سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کالر چھوڑ کر اس کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا، پھر کہا، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دو۔ میں نے تمہاری بڑی شوکر سنی ہے، 1 منٹ میں مکو ٹھپ کر دوں گا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب جڑا والا کس سے ملنے گئے تھے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا جی۔ وہ اس ضروری کام کے گھوڑے بجارتیں ڈالتا ہے۔ جبرو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر ایک ننگی گالی دیتے ہوئے کہا، جلدی بتا ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جناب۔ کل کا یہ روز بدماش آج ایک کمزور بکری کے مانند بمیا رہا تھا۔ وہ تو ایک روبوٹ تھا جو اپنے آقا کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس کا پشت پناہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساری دہشت بھی کافور ہو چکی تھی۔ اسے تھانے لے چلے ملک صاحب، سب کے سامنے بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے۔ میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی شرم دور کر دوں گا۔ جبرو نے کہا، اگرچہ چودھری طارق محمود اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہم ان کے پالتو بدماش کو تھانے لے جائیں، مگر کھلم کھلا وہ ہماری مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا اور قتل ہونے سے پہلے وہ گھر سے شوکے کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ لائل پور گئے تھے یا جڑا والا یا کسی تیسری جگہ، بہرحال شوکے کی ذات کسی شخص سے مبرہ نہیں تھی، اور یہ بات چودھری نے بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے اس نے قانونی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تھانے پہنچ کر میں نے شوکے کو جبرو اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس۔ میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کل مجھے زندہ چاہیے، بس اب تم جو جی چاہو اس کے ساتھ کرو، تم کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی ایسی مالش کرو کہ جب میں صبح اس سے پوچھ گچھ کروں تو مجھے کسی سوال کے جواب کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کو قانون کا سارا سبق ایک ہی رات میں پڑھا ڈالو۔ اوکے سر، دونوں نے بیک زبان کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، ہم اس کی خوب اچھی طرح درگت بنائیں گے۔ آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈر کی طرح بجنے لگے گا۔ یہ پہلی بار ہمارا رات کا مہمان بن رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا اس کے منجی بستر کا خاص خیال رکھنا۔ اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں شوکے کو 4 کوہنہ مشق ہاتھوں کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور واقعی وہ میری توقع پر پورے اترے تھے۔ صبح جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میرے حکم پر شوکے کو حوالات سے نکال کر فوراً پوچھ گچھ کے کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ چودھری فرزند علی کے بل بوتے پر پھنکارنے والا زہریلا سانپ ایک حقیر کیچوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، تھانے دار صاحب، ہم جڑا والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے۔ میں نے تو صیفی نظر سے سلطان اور جبرو کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان کی محنت بس زبان خود بول رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ جبرو نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا۔ مال تیار ہے، آپ جو چاہیں پوچھ لیں، یہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دے گا۔ اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر شوکے گجر کے پاس آ کر سوال کیا، تو تم لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں جی۔ میں نے پوچھا، حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طبیب ہیں جناب، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا۔ میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اپنی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی۔ چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا تھا جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا۔ وہ پرچہ اس وقت بھی میری جیب ہی میں تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، 30 عدد صحت مند کیچوے لیں، انہیں 12 گھنٹوں کے لیے چاٹی کی لسی میں ڈال دیں۔ کیچوے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل مٹی کھاتے ہیں اور خارج کرتے رہتے ہیں۔ اپنی اس عادت کے مطابق وہ چاٹی کی لسی پیتے اور خارج کرتے رہیں گے۔
اس عمل کے دوران میں ان کے جسم میں موجود تمام مٹی خارج ہو جائے گی۔ نتیجے کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ان مردہ کیچووں کو بہت احتیاط کے ساتھ نچوڑ کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو پیس کر ان کا سفوف تیار کر لیں۔ اس سفوف کی 7 پڑیاں بنا لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت 7 روز تک ایک پڑیا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی اور اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ چودھری کی عیاشیوں کو بڑھانے میں حکیم حیات بخش کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے شوق گجر سے پوچھا، تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی۔ اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی تھی بڈھے بارے یہ شادی کرنے کی۔ چودھری صاحب مرضی کے مالک تھے جناب، وہ پہلو بدل کر بولا۔ حالانکہ بوٹے نے انہیں بہت منع کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ میں اپنی بہن کے پاس مانا والا چلا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم مانا والا بندہ بھیج کر تمہاری بہن سے سب معلوم کر لیں گے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو کھال کھچوانے کے لیے تیار رہنا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ بار بار مار کا ذکر نہ کریں، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ رونے لگا۔ میں سچ بول رہا ہوں جی۔ میرے ماں باپ کی توبہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولوں۔ میں نے پوچھا، سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اسے بوٹا بھی پسند کرتا تھا؟ جی ہاں جناب۔ بوٹے نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، مگر وہ مانے ہی نہیں۔ انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی، بوٹے میں چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ میرا اس پر دل آ گیا ہے، میں اس سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ بوٹے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے۔ میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا، بس آپ یاسمین کو بھول جائیں۔ اس نے سیدھی انگلی سے اپنے دل کو ٹھونکا، وہ یہاں بس گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس روز سے بوٹا بہت اداس رہنے لگا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں تھا اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا بوڑھا باپ ایک غریب مزارہ تھا۔ چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ڈیرے پر؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا۔ کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے، کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہی ہے ڈیرا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، جانے کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور توبہ ٹیک سنگھ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سنائی ہو۔ اس بات کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب بوٹا بھی منظر سے غائب تھا۔ میں نے شوکے کو مزید گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ بوٹا چودھری کے سامنے بالکل ہی بے دست و پا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے جی؟ میں نے اپنا مطلب واضح کیا۔ بوٹا بھی تو چودھری فرزند علی کا پتہ صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ایک جھجری لی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ وہ بولا، اس کی آواز میں بھی لرزش تھی، مجھے کیا پتا جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھ سے نظریں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بوٹا تم سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا ہے
تم نے مجھے یہی بتایا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ بھوٹا تمہارا جگری یار ہے۔ جی؟ وہ میرے سوال سے گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے وہ اپنا یار بیلی ہے۔ تمہیں اس سے دلی ہمدردی بھی ہے؟ جی ہاں۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تم اس کی مدد کو پہنچو گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ظاہر ہے دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔ چودھری فرزند علی کے قتل میں بھی تم نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ جی ہاں جناب۔ اسے اپنی فوری غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے جناب، بھوٹے نے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ وہ اتنی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زبان پھسل چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بے چینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزما رہا تھا۔ جیسے ہی میں دیوار کے پاس پہنچتا، سر جھکا کر کچھ سوچنے لگتا، پھر فوراً پلٹ کر دوسری دیوار کی طرف چل پڑتا۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے پریشان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے جناب؟ میں چودھری کی قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں گھوم کر چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، پھر اپنے رولر سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے نہایت ہی شفاف لہجے میں کہا، میرا خیال ہے سلطان اور جبرو ابھی تھانے ہی میں ہوں گے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کے واسطے انہیں نہ بلائیں تھانے دار صاحب، وہ گلوگیر آواز میں فریاد کرنے لگا۔ وہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے بہت بری طرح مجھے مارا ہے، میرے خیال میں ابھی کسر باقی ہے، میں نے کہا، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ سلطان اور جبرو اس وقت تھانے میں نہیں ہوں گے۔ میں نے تو ایک چال چلی تھی جو کامیاب رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ بھی ہاتھ جوڑے تھر تھر کانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں نے چھوٹتے ہی روبدار آواز میں کہا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، جو لوگ اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، مگر لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم ضرور پھانسی چڑھو گے۔ قتل میں نے تو نہیں کیا جناب۔ تو پھر بھوٹے نے کیا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم نے صرف اس سے تعاون کیا ہے، یاری نبھائی ہے، اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے مزید مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے اس کی بے بسی پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اکثر بدماش ایسے ہی ہوتے ہیں، زرداروں کی شے پر غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ جس کا قلعہ جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بدماش ہوتا ہے۔ شوکے کا قلعہ ٹوٹ چکا تھا، اس کا ڈھہ جانا لازمی بات تھی۔ میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، اگر ہماری مزید مہمان نوازی سے بچنا چاہتے ہو تو سلطانی گواہ بن جاؤ، بھوٹے کے بارے میں سب ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ میں کوشش کروں گا تمہیں عدالت سے کم سزا ہو، ورنہ دوسری صورت میں تم گئے کام سے۔ میں 302 کا پکا پرچہ کاٹ کر تمہیں بند کروں گا، پھر پھانسی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے بھرپور تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ شوکے گجر سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان کا لبلباب یہ تھا کہ بھوٹے نے رقیب اور روسیاہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب شوکے نے اسے بتایا کہ وہ چودھری کے ساتھ جڑاں والا جانے والا ہے تو بھوٹے نے اس سے تعاون کی درخواست کی۔ بھوٹا صرف یہ چاہتا تھا کہ واپسی میں شوکا چودھری کے ساتھ نہ آئے، بلکہ کوئی معقول بہانہ کر کے کہیں رک جائے۔ شوکے کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی بہن مانا والا میں رہتی تھی، اسے کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ اپنے دوست کی دل سے مدد بھی کرنا چاہتا تھا، اور دوست نے جس قسم کا تعاون چاہا تھا اس میں شوکے کے لیے کوئی رسک نہیں تھا۔ تاہم بھوٹے نے اسے اپنے طریقہ واردات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد حوالدار جمعہ خان کو بلا کر شوکے کو لے جا کر حوالات میں بند کر دیا اور کہا کہ اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرے۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بھوک تو لگ رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری کام ابھی باقی تھا۔ جمعہ خان شوکے کو لے کر چلا گیا تو میں نے آموں کے باغ والے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ کانسٹیبل بڑی عجلت میں تھانے میں داخل ہوا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، پھر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا،
ملک صاحب، ادھر کماد کے کھیت میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے. کسی نے بھوٹے ارائیں کو قتل کر کے وہاں پھینک دیا ہے. میں تو چکرا کر رہ گیا تھا. بڑی مشکل سے ایک سرا ہاتھ لگا تھا. میرا خیال تھا میں نے چودھری فرزند علی کے قتل کا معمہ حل کر لیا ہے، مگر بھوٹے ارائیں کی موت نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا. تفتیش کی گاڑی کو بریک لگ گئے تھے اور میں جیسے بند گلی میں کھڑا تھا. کانسٹیبل کی اطلاع پر میں نے حوالدار جمعہ خان کو ساتھ لیا اور فوراً موقع پر پہنچ گیا. بھوٹے کی لاش گنے کے کھیت کے عین وسط میں پڑی تھی. اس کی لاش کے ساتھ بھی کم و بیش چودھری کی لاش جیسا حشر کیا گیا تھا. لاش کو ناف کے مقام سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. اس کی کن پٹی کے اوپر ایک نیلگوں ابھار واضح نظر آ رہا تھا. بھوٹے کی لاش کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ دونوں قتل کسی ایک ہی شخص نے کیے تھے، اور وہ نامعلوم شخص اپنے دل میں بھوٹے اور چودھری کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا تھا. ممکن تھا ابھی کچھ روز تک بھوٹے کی لاش دریافت نہ ہوتی اگر گنے کی کٹائی شروع نہ ہو چکی ہوتی. وقوعے پر اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے. بھوٹے کا بوڑھا باپ بھی وہیں موجود تھا اور ایک طرف بیٹھا اپنے بیٹے کی لاش پر آنسو بہا رہا تھا. میں نے ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایک شریف صورت معمر شخص سے دریافت کیا، بزرگوں، لاش سب سے پہلے کس نے دیکھی تھی؟ ایک کھیت مزدور آگے بڑھایا. اس کے جسم پر ایک بوسیدہ تہبند کے سوا کچھ نہیں تھا. اس کے ہاتھ میں درانتی تھی. اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، میں آج تڑکے ہی کماد کی کٹائی کے لیے آ گیا تھا. دوپہر تک میں نے اچھا خاصا کام نپٹا دیا تھا. میں اپنے کام میں مگن تھا کہ مجھے اچانک انسانی جسم کماد کے اندر کچھ فاصلے پر پڑا دکھائی دیا. وہ خوفزدہ نظروں سے بھوٹے کی لاش کو دیکھنے لگا. خیر دین، تم نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا؟ میں نے پوچھا. اس شخص کا نام خیر دین معلوم ہوا تھا. نہیں جی، اس نے کہا، میں تو لاش دیکھتے ہی چیختا ہوا کھیت سے باہر نکل آیا تھا. لگتا ہے ہمارے گاؤں پر بدروحوں نے قبضہ کر لیا ہے. ایک طرف سے کسی کی آواز آئی. ہمیں یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، مگر ایسے واقعات پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. ظالمہ دے ظلم دے اخیر ہوندی تھا. ایک شخص نے ناپسندیدہ نظروں سے بھوٹے کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا جی. اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے. کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. ان دونوں نے آفت بھی تو بہت مچا رکھی تھی. اوے زبان سنبھال کے بات کر ہرن مینار دے پتر. ایک تنومند شخص نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا جس نے ابھی ابھی بھوٹے کی لاش پر تبصرہ کیا تھا. اوے تم چودھری صاحب کو ظالم کہتے ہو؟ نہ لڑو پتر، ایک بزرگ نے ان کے بیچ میں آتے ہوئے کہا. چھڑ دے اصغر نو. اس شخص کا نام اصغر تھا جسے چودھری کے ایک بندے نے ہرن مینار کا پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا. غالباً اس کے دراز قد کی وجہ سے چودھری کے چمچے نے اصغر کو ایک زوردار دھکا دیا. میں نے ڈانٹ کر کہا، بند کرو یہ دنگا فساد ورنہ میں دونوں کو بند کر دوں گا. جمعہ خان نے ہٹے کٹے شخص کو ایک جھانپڑ رسید کیا تو اس نے اصغر کا گریبان چھوڑ دیا. جمعہ خان نے غصیلے لہجے میں کہا، اوے قانون کے سامنے بھی بدماشی سے باز نہیں آتے ہو. صاحب جی، ہم چودھری صاحب کے نمک خوار ہیں. یہ بدبخت انہیں ظالم. اوے چپ کر کے کھڑا ہو جا، زیادہ بک بک نہ کر. میں نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ورنہ یہی چترول کر دوں گا. اچانک ایک طرف سے مانوس سی آواز سن کر میں چونک اٹھا. کوئی اونچے سروں میں گا رہا تھا، محمد بوٹیا بوٹے دا پٹ بوٹا تے بوٹا رہے نہ کوئی جہاں اندر. میں یاد کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ قد آدم گنے کے پودوں کے اندر سے نکل کر سامنے آ گیا. وہ وہی ملنگ بابا تھا جس سے ایک مرتبہ پہلے بھی میری مٹ بھیڑ ہو چکی تھی. مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہنسنے لگا. میں نے حوالدار جمعہ خان سے کہا، جاؤ اس ملنگ کو پکڑ کر لے آؤ. جمعہ خان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے عجیب سے انداز میں کہا لگایا، پھر بآواز بلند کہنے لگا، پہلے 1 پھر 2 2 اور 2 4، اللہ کی پڑے گی مار. اس سے پہلے کہ جمعہ خان ملنگ تک پہنچتا وہ لہراتے کھیتوں میں غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد جمعہ خان واپس آ گیا. عجیب چھلاوا ہے نامراد. جمعہ خان نے خجالت آمیز لہجے میں کہا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا. بچ کے کہاں جائے گا؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا.
اس کی ملنگی بھی نکالنا ہی پڑے گی۔ توبہ کریں تھانے دار صاحب، ایک شخص نے کہا، وہ بہت کرنی والا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں الجھنا چاہیے۔ بس بس بابا، زیادہ کھپ نہ ڈال، میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ ایسے بہت سے کرنی والے دیکھے ہیں میں نے اس شخص کو دانستہ جھاڑ پلائی، ورنہ ملنگ بابا مجھے بھی بہت پراسرار لگا تھا۔ اس کی باتیں بڑی معنی خیز تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے وہ مجھے کچھ اشارہ دے رہا ہو۔ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے بوٹے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ پھر حوالدار جمعہ خان کو ہدایت کی کہ وہ 2 سادہ لباس پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ جلد از جلد اس پراسرار ملنگ کو پکڑ کر تھانے لے آئیں۔ واپسی میں ہمیں معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کی لاش اسپتال سے آ چکی تھی اور آج ہی تدفین کا پروگرام تھا۔ حویلی کے پاس مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے ملاقات ہو گئی۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، ملک صاحب، مجھے پتا چلا چکا ہے آپ نے شوکے کو مار مار کر اس کا ملیدہ نکال دیا ہے۔ مجھے اس کی تازہ ترین معلومات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس تھانے میں چودھریوں کے کچھ وفادار بھی موجود تھے اور میں عنقریب ان کے خلاف سخت قسم کی قانونی کارروائی کرنے والا تھا۔ وہ سب میری نظروں میں آ چکے تھے اور میں کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ اگر ہم مجرموں کو ملیدہ نہ نکالیں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا، تمہارے باپ کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے، مگر میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، حالانکہ میرا تجزیہ اس کے برعکس تھا۔ مگر کیا؟ وہ مضطرب انداز میں بولا، کون ہے قاتل ابا جی کا؟ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، ہمارا قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ قانون قدرت کا نشانہ بن چکا ہے۔ میں نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ جلدی سے بولا، آپ کا اشارہ بوٹے ارائی کی طرف تو نہیں ہے؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں نے دانستہ تائید کی۔ میں اپنے خیالات سے اسے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ بوٹا ہی نے ابا جی کو قتل کیا تھا؟ شوکے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا، مگر قاتل ہماری پہنچ سے اتنی دور نکل چکا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ طارق نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، اگر ابا جی کو بوٹے نے قتل کیا ہے تو پھر بوٹے کا قتل کس نے کیا ہے؟ میں نے خود بوٹے کی لاش دیکھی ہے، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی آیا تھا۔ بوٹے کو بھی ابا جی کی طرح بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا، اس سلسلے میں ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ قتل کی یہ دونوں وارداتیں کسی ایک ہی شخص نے کی ہیں اور اس شخص تک پہنچنے کے لیے تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اب میں مطمئن تھا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ بوٹے کی لاش دیکھنے گیا تھا یا نہیں۔ یہ بات میں اس سے براہ راست بھی پوچھ سکتا تھا، مگر میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا یہ سب اس کا حصہ تھا۔ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم کل تھانے آ جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ملنگ بابا تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کی تلاش پر معمور دونوں سادہ لباس کانسٹیبلوں نے رپورٹ پیش کی تھی کہ وہ پورے علاقے کو چھان چکے ہیں، مگر اس مخبوط الحواس بڈھے ملنگ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ طارق محمود سے ملاقات بھی سودمند ثابت نہیں ہو چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے باپ اور بوٹے ارائی کے کسی ایسے مشترکہ دشمن کی نشاندہی کر دے گا جس پر محنت کر کے ہمارا کام بن جائے گا، مگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ اب لے دے کے صرف ایک شوکا گجر ہی رہ جاتا تھا۔ اسے ہم نے اتنا دھو دیا تھا کہ اس سے غلط بیانے کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، مگر بعض اوقات حالات ہمارے توقع کے برعکس بھی پیش آتے ہیں۔ میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ممکن ہے شوکے نے ہی یہ دونوں قتل کیے ہوں گے، مگر میں نے دوسرے روز شوکے کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ 5 روز تک رات دن شوکے کی بھرپور ٹھکائی ہوتی رہی۔ ہم نے مختلف قسم کے نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے۔ اس دوران میں اس نے بہت سی چوریوں، ڈکیتیوں اور دیگر چھوٹی موٹی وارداتوں کا اقبال کر لیا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔
چھٹے روز میں اس کیس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے رات کو ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک تو نہ قاتل کا کوئی سراغ ملا تھا اور نہ ہی آلۂ قتل کی نوعیت کا کوئی تعین ہو سکا تھا۔ مجھے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں اس قسم کے قتل سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ شوکے کے ریمانڈ کا آخری دن تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے پورے کیس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے تھانے کے قریب ایک مڈل اسکول تھا۔ ان دنوں سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں تھی، اس لیے سکول بند تھا۔ میں گھر سے تھانے جا رہا تھا کہ میں نے مذکورہ اسکول کے گراؤنڈ میں بچوں کو باندر قلعہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ باندر قلعہ پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں کھیلے جانے والا ایک مشہور کھیل ہے۔ یہ کھیل عام طور پر کھلی جگہ پر کھیلا جاتا ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے قلعے کے ساتھ ایک رسی باندھی جاتی ہے اور ایک لڑکا اس رسی کے سرے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسی کی لمبائی عموماً اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ مویشی وغیرہ باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے قلعے کے پاس جوتوں کا ایک ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ جس لڑکے نے رسی کا سرا پکڑا ہوا آتا ہے وہ باندر کے مانند اچک اچک کر ایک دائرے میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس کھیل میں حصہ لینے والے باقی لڑکوں کو نظر بچا کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ پاس رکھے ہوئے جوتوں کو اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کارروائی کے لیے وہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا بھی بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران میں اگر باندر رسی کو پکڑے پکڑے اپنے دائرہ کار میں کسی لڑکے کو چھو لے تو پھر اس لڑکے کو باندر بنا دیا جاتا ہے، لیکن دوسری صورت میں اگر لڑکے تمام جوتی نکال لے جائیں تو پھر باندر رسی چھوڑ کر دوڑ لگا دیتا ہے اور تمام لڑکے جوتوں سے اسے کوٹتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکے کو بری طرح جوتے کھاتے ہوئے دیکھا تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ میں ان کا کھیل دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا، بلکہ میرے ٹھٹکنے کی وجہ وہ مکیش جوتا تھا جو مجھے ایک لڑکے کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ جی ویسا ہی جوتا تھا جیسا مقتول چودھری کے پاؤں سے ملا تھا۔ او ایک کھوتے دے کھرو، میں نے بلند آواز میں ڈانٹ کر کہا، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ابھی تک میری موجودگی سے بے خبر اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میری آواز سنی تو سب متوجہ ہو گئے، پھر مجھے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نسو اوئے، سپاہی آ گیا، پولیس آ گئی۔ میں اس لڑکے کے پیچھے لپکا جس کے ہاتھ میں مکیش جوتا تھا۔ جلد ہی میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے جوتا جھپٹ لیا۔ وہ سیدھے پاؤں کا جوتا تھا۔ مقتول چودھری کے دائیں پاؤں کا جوتا نہیں ملا تھا۔ یہ یقیناً وہی جوتا تھا۔ اوئے کاکا، تمہیں کہاں سے ملا یہ جوتا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ ایک پولیس والے کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اس کا گھبرا جانا یقینی بات تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سب سچ بتا دو، یہ جوتا کہاں سے لائے ہو؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، یہ میرا نہیں ہے جی، پھر کس کا ہے؟ بالا لایا تھا جی اپنے گھر سے۔ میں نے بڑے رسان سے پوچھا، کیا تم بالے کو جانتے ہو؟ میرا مطلب ہے تم نے اس کا گھر دیکھا ہوا ہے؟ آہو جی، چلو میرے ساتھ، مجھے اس کا گھر دکھاؤ۔ چاچے پیجے کا گھر وہ سامنے والی گلی میں ہے، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بالا پیجے کمار کا منڈا ہے جی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ فضل دین عرف پیجے کمار کے گھر پہنچ گیا۔ پیجا اپنے چاک پر بیٹھا مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ ایک جانب اس کا آوا بنا ہوا تھا جس میں آگ دہک رہی تھی۔ وہ میرا صورت آشنا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اپنے اڈے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ جی ملک صاحب، کیسے تکلیف کی سرکار، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ پھر اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، بالے دی ماں، کوئی لسی پانی لے آ، اپنے تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا۔ پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، بالا کہاں ہے؟ باہر میدان میں کھیل رہا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ پھر پرتشویش لہجے میں پوچھا، سرکار خیر تو ہے نا؟ اپنے بالے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے مکیش جوتا اسے دکھاتے ہوئے کہا، بالا یہ جوتا گھر سے باندر قلعہ کھیلنے لے گیا تھا، مجھے اس جوتے کا دوسرا پاؤں چاہیے۔ ہم اتنا قیمتی جوتا کہاں پہن سکتے ہیں جناب؟ وہ جوتے کو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ یہ تو بس اتفاق ہی سے ہمارے گھر آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا فضل دینا؟ ملک صاحب کیا بتاؤں جی، ہمارے ملک میں بے ایمانی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔
میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے بتایا ہے کہ اتفاق سے یہ جوتا تمہارے گھر پہنچ گیا ہے۔ میں وہی بتا رہا ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ پہلے تو بورے میں سے لکڑی کے ڈوکے وغیرہ نکل آتے تھے، اب تو جوتے برآمد ہونے لگے ہیں۔ میرے استفسار پہ اس نے تفصیل بیان کی کہ اس کے گھر میں بورے کی انگیٹھی جلائی جاتی تھی، جس کے لیے وہ آرا مشین سے بورے کی بوری لایا کرتا تھا، اور مکیش جوتے کا وہ پاؤں بورے کی بوری میں سے ہی نکلا تھا۔ آرا مشین کا ذکر سن کے میرے ذہن میں ہزاروں گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں۔ میری نگاہوں کے سامنے چودھری فرزند علی اور بوٹا رائے کی بڑی صفائی سے کاٹی ہوئی لاشیں گھومنے لگیں۔ ان لاشوں کے ساتھ جو فنکاری کی گئی تھی وہ کسی آرا مشین پر ہی ممکن تھی، جہاں دیو ہیکل شہتیر بھی پلک جھپکتے میں دو نیم ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات پیدا ہو چکے تھے، جن کے جوابات آرا مشین پر ہی جا کر مل سکتے تھے۔ میں نے چاچے پھیجے سے پوچھا، تم کون سے آرا مشین سے بورا لاتے ہو؟ اس نے بلا تامل جواب دیا، پٹھانوں کے آرے سے جناب، وہ جو بڑی مسجد کے پاس ہی ہے۔ اب میں وہاں رک کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں فوراً تھانے پہنچا۔ سب انسپیکٹر خادم حسین ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے ذرا جی دار قسم کے قابل اعتماد کانسٹیبل کو انتخاب کیا، پھر خادم حسین کو ضروری ہدایات دینے کے بعد 4 سپاہیوں کی مختصر پولیس پارٹی لے کر پٹھانوں کے آرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گل زمان خان حوالات کے ننگے فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بھی تماچا کھائے بغیر بڑی فخر سے چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں نے اتنی شرافت سے اور خوشی خوشی اقبال جرم کرنے والا پہلا قاتل دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی یا پریشانی کے تاثرات دکھائی ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک مستقل حسرت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ یہ حسرت تھی شوکے گجر کے اس کے ہاتھوں بچ جانے کی۔ اگر شوکا پولیس کسٹڈی میں نہ ہوتا تو گل زمان خان کب کا اس کا بھی قصہ تمام کر کے علاقہ غیر کی طرف روانہ ہو چکا ہوتا۔ 3 افراد اس کے مجرم تھے، 2 کو وہ اپنے انتقام کا نشانہ بنا چکا تھا، تیسرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہی وہ تینوں افراد تھے جنہوں نے 2 سال قبل اس کے ہنستے مسکراتے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ چودھری فرزند علی کے ایما پر اس کے بازو نے گل زمان خان کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا معذور باپ اور بوڑھی ماں آگ کا ایندھن بن گئے تھے، انہیں بے بس کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ گل زمان خان اس لیے زندہ بچ گیا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ گل زمان اس وقت صرف 8 سال کا تھا جب اس کا باپ خاندانی دشمنی کی بنا پر اپنا ملک چھوڑ کر شیخو پورہ کے اس گاؤں میں آ بسا تھا۔ لشکر خان کی ایک ٹانگ دشمنی کی نظر ہو گئی تھی اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتا پھرتا تھا۔ وہ یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا تھا۔ گل زمان کچھ بڑا ہوا تو اس نے بھی لشکر خان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے 20ویں سال میں قدم رکھا تو کوئی اسے اچھا لگنے لگا۔ وہ چودھری فرزند علی کی چھوٹی بیٹی خالدہ پروین کو چپ کے دیکھنے لگا۔ وہ چودھری کے قہر و غضب سے بھی ڈرتا تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے، مگر دل نے کبھی کسی کی مانی ہے؟ دل اسے یقین دلاتا رہتا تھا کہ خالدہ ایک دن اس کی ہو جائے گی۔ یک طرفہ محبت جاری ہی تھی کہ چودھری کو اس کی خبر ہو گئی۔ گل زمان سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ اس نے کچھ دوستوں سے بھی اپنی چاہت کا ذکر کر دیا تھا۔ کسی دوست نام دشمن نے اس کی محبت کی کہانی کو چودھری تک پہنچا دیا۔ چودھری یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ پھر جو قیامت لشکر خان کے گھر پر ٹوٹی اسے پورے گاؤں نے دیکھا۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ بوٹا رائی اور شوکا گجر ایک روز سرے شام لشکر خان کے گھر میں جا گھسے۔ بوٹے نے معذور لشکر کو دھکا دے کر ایک جانب گرایا، پھر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے خون خوار لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ حرام زادہ عاشق کا بچہ؟ تم کس کو پوچھتا ہے؟ گل زمان کی والدہ صابری نے کہا۔ شوکے نے لشکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، اس کتے کا بچہ اور کون؟ لشکر خان اور صابری کو بیٹے کے عشق کا کچھ نہیں پتا تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید گل زمان نے کوئی جھگڑا وغیرہ کر لیا ہے۔ لشکر خان نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، ہمیں بتاؤ کیا بات ہے؟ اوے لنگڑے سور، ہم تمہارے سوالوں کا جواب دینے نہیں آئے، تمہارے اس بیٹے کی لاش گرانے آئے ہیں۔ بوٹے نے گرج کر کہا، اس کمینے کی یہ مجال کہ چودھری صاحب کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔
پھر وہ دندناتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لینے لگا، مگر انہیں گلزمان نہیں ملا۔ انہوں نے گھر کا مختصر سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ لشکر بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ شوکے نے لشکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے دریافت کیا۔ صابری دوڑ کر اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ نہ مارو اس کو، گلزمان ادھر نہیں ہے۔ پھر کدھر ہے وہ روتے ہوئے بولی۔ ہم کو کچھ معلوم نہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ شوکے نے ایک وحشیانہ کہکا لگاتے ہوئے صابری کو بازو سے پکڑ کر اندرونی کمرے کی جانب گھسیٹا۔ لشکر اس کے پیچھے لپکا۔ چھوڑ دو اس کو، خانہ خراب کا بچہ۔ بھوٹے نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کی بیساکھی پر رسید کر دی۔ بیساکھی دور جا گری اور لشکر منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ اتنی دیر میں شوکا صابری کو کمرے کے اندر لے جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے بوٹا لشکر کو بھی گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی یا تو خبر ہی نہیں ہوئی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن گئے تھے۔ کسی نے بھی آ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ بھوٹے اور شوکے نے مل کر لشکر خان کو ایک 24 ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ بیچارہ معذور شخص کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ دو لشکروں کے ہاتھوں میں وہ بے بس تھا۔ ہم آخری بار پوچھ رہے ہیں، بتا دو گلزمان کہاں ہے؟ خدا قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ یہ بوڑھا ایسے نہیں مانے گا بوٹا، شوکے نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو اپنا کھیل شروع کر۔ بوٹے نے ہوسناک نظروں سے صابری کو دیکھا، پھر شوکے سے کہا، تو بھی میری مدد کر۔ دونوں نے صابری کو ایک چارپائی پہ باندھ دیا۔ صابری نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے، مگر ان دو وحشیوں کے سامنے ان کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ صابری کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد شوکے نے صابری کے دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایک ٹکڑا دونوں میاں بیوی کے منہ پر خوب اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ اب ہم پوری رات تمہارے عاشق پتر کا انتظار کریں گے، بوٹے نے لشکر کے سامنے جا کر کہا۔ صرف سوکھا انتظار ہی نہیں بلکہ موج میلہ بھی کریں گے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر شوکے کو اشارہ کیا۔ چل بھائی جوان، پہلی باری تیری ہے۔ پھر وہ پوری رات باری باری صابری کو پامال کرتے رہے۔ لشکر خان کا منہ بند تھا مگر آنکھیں تو کھلی تھیں۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنی عزت کے خزانے کو لٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس یہی ایک عزت تو بچی تھی۔ مال و دولت تو وہ پہلے ہی اپنے ملک میں چھوڑ آیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سچے دل سے موت کی دعا کرنے لگا۔ صبح اس کی دعا قبول ہو گئی۔ گلزمان کو آنا تھا، نہ آیا۔ بوٹے اور شوکے نے اجالا ہونے سے پہلے پورے کمرے میں مٹی کا تیل چھڑکا۔ دونوں میاں بیوی پر خصوصاً تیل کی زیادہ مقدار ڈالی۔ پھر کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے دونوں کو آگ لگا دی۔ جب شعلے اچھی طرح بھڑک اٹھے تو وہ کمرہ باہر سے بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے چودھری کو جا کر یہی رپورٹ دی کہ وہ تینوں کا کام تمام کر آئے ہیں۔ اب اس خاندان کا کوئی فرد چودھری صاحب کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ چودھری کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے باہمی رضامندی سے یہی فیصلہ کیا کہ بعد میں گلزمان کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ مگر تلاش بسیار کے بعد بھی جب وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تو کچھ عرصے بعد اسے وہ بھول بھال گئے۔ مکان اپنے مکینوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ 3 افراد کا کنبہ نیست و نابود ہو چکا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ گلزمان خان انتقام کی ایک عجیب و داستان رقم کرنے کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے شوکے کی ٹھکائی کرنے کے بعد معلوم ہوئی تھیں۔ گلزمان کی گرفتاری کے بعد شوکے نے ان جرائم کا بھی اقرار کر لیا تھا جو ابھی تک سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ گلزمان کو جب معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کے بندے اس کی تلاش میں اس کے گھر کی طرف گئے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا وہ یہ رات گاؤں سے باہر ہی گزار لے تو اچھا ہے۔ وہ پوری رات گاؤں کے باہر گندم کے کھیتوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ صبح جب اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی ملاقات ملنگ بابا سے ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح گلزمان بھی ملنگ بابا کو ولی اللہ سمجھتا تھا۔ بھاگ جا، ملنگ نے گلزمان سے کہا، اب کچھ باقی نہیں بچا، سب جل کر راکھ ہو گیا، وہ تجھے بھی ختم کر دیں گے۔
اپنی جان بچا اور کہیں دور نکل جا، تجھے بھی موقع ملے گا، بس انتظار کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ملنگ نے اسے جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ وہ 1.5 سال تک مختلف شہروں میں گھومتا رہا، در در کی خاک چھانتا رہا۔ ملنگ نے اس کے ماں باپ کے ساتھ پیش آنے والے المیے کی تفصیل اسے بتا دی تھی اور کچھ خصوصی ہدایات بھی دی تھی۔ وہ اپنے دل میں انتقام کی آگ کو روشن کیے ملنگ کی ہدایات پر عمل کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور سر کے بال بھی بڑھا لیے تھے۔ اس 1.5 سال کے عرصے کے دوران وہ اس قدر بدل چکا تھا کہ کوئی سناشائے سے ایک نظر دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ قبل وہ اس علاقے میں دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے مسجد والی آرا مشین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس آرا مشین کا مالک ایک پٹھان تھا۔ اسے نوکری حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ یہاں کام کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بوٹے ارائیں کو شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے باغ والے ڈیرے کی نگرانی شروع کر دی۔ اس نے اس عرصے میں ایک ریوالور بھی خرید لیا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ ایک ایک کو گھیر کر گولی مارنے کا تھا، مگر جب سے اس نے آرا مشین پر ملازمت کی تھی اس کے ذہن میں اور ہی منصوبہ پکنے لگا تھا۔ گلزمان نے جس رات بوٹے پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا، یہ وہی رات تھی جب بوٹا لاری اڈے سے بوڑھے چودھری فرزند علی کو شکار کر کے ڈیرے پر لایا تھا۔ گلزمان جب ڈیرے پر پہنچا تو اسے ایک کے بجائے 2 شکار مل گئے۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ آرے کی گھوڑا گاڑی پر وہاں پہنچا تھا۔ یہ گاڑی لکڑیاں ڈھونے کے کام آتی تھی۔ گاڑی کو اس نے ڈیرے سے کافی فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑا کر دیا تھا۔ ریوالور کے بل بوتے پر گلزمان نے بوٹے کو بے بس کر دیا۔ چودھری پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا، جانے بوٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گلزمان نے بوٹے کی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ چودھری کو اس نے کندھے پر ڈالا اور بوٹے کو ہانکتے ہوئے گھوڑا گاڑی تک لے آیا۔ گھوڑا گاڑی کے نزدیک پہنچ کر بوٹے نے چلا کے دکھانے کی کوشش کی، مگر گلزمان اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے ریوالور کا دستہ بوٹے کی کنپٹی پر رسید کیا تو تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ گلزمان نے بڑی مہارت کے ساتھ دونوں کو گاڑی میں رکھی ہوئی لکڑیوں کے نیچے چھپا دیا اور آرا مشین کی جانب روانہ ہو گیا۔ آرا مشین کے مالک نے اسے وہیں پر رہائش کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس میں اس کا فائدہ بھی تھا۔ گلزمان رات کو دیر تک کام کرتا تھا، اس طرح مالک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ آرا مشین ہال نما کمرے کے وسط میں نصب تھی۔ کمرے کے باہر احاطے میں شہتیروں اور چھوٹی بڑی لکڑیوں کا انبار لگا رہتا تھا۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر گلزمان نے اپنے بے ہوش دشمنوں کا جائزہ لیا۔ انہیں ہلا جلا کر دیکھا، جھنجھوڑا بھی، مگر ان میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ اس وقت تک رات کے 10 بج چکے تھے۔ مال تیار تھا۔ گلزمان نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس نے آرا مشین آن کر دی۔ اس پر جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ چادر تنی ہوئی تھی۔ اسے انتقام کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتقام، اندھا انتقام۔ اسی انتقام میں چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے بے حس و حرکت جسم سے 2 شہتیروں کے مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پہلے چودھری فرزند علی کو اٹھا کر آرا مشین کے پلیٹ فارم پر رکھا، پھر بآہستگی آگے بڑھاتے ہوئے 2 متوازی حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ خون کے چھینٹے آرا مشین کو سرخ کر گئے۔ جس کھوپڑی نے گلزمان کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا حکم جاری کیا تھا، 2 نیم ہو کر بڑی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ گلزمان کی آنکھوں کے سامنے تنی سرخ چادر سرخ تر ہو گئی۔ اب بوٹے کی باری تھی۔ یہ وہ درندہ تھا جس نے گلزمان کی بوڑھی والدہ کو بے آبرو کیا تھا۔ گلزمان ماہر کاریگر کی طرح اسے ناپ تول رہا تھا۔ بوٹے کی ناف کو عین آرے کے بلیڈ کے سامنے لاتے ہوئے اس نے آگے بڑھا دیا۔ غلیظ خون کا ایک فوارہ بوٹے کے جسم سے پھوٹ نکلا۔ گلزمان کا لباس رنگین ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ سکتے کی حالت میں کھڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے آرا مشین کو آف کیا۔ صورتحال اس پر واضح ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ ہر چیز پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ابھی اس کا بہت سا کام باقی تھا۔ اس نے اپنے حواس کو جمع کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
سب سے پہلے اس نے گیلے کپڑے سے آرا مشین کو اچھی طرح صاف کیا۔ آرا مشین کے نیچے ایک کھانچا سا بنا ہوا تھا جس میں کٹنے والی لکڑی کا برادہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ آرے کے پلیٹ فارم سے بہہ کر نیچے آنے والا خون اس برادے میں جذب ہو چکا تھا۔ اس نے خون آلود برادے کو خالی بورے میں بھرا۔ چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے ٹوپے جسموں سے لہو رسنا بند ہو چکا تھا۔ اس نے چاروں حصوں کو احتیاط سے اٹھا کر ایک دوسری بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ ہال نما کمرے میں سے اپنی کارروائی کے اثار کو ختم کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ سب سے آخر میں اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور خون آلود لباس کو برادے والی بوری میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنا گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہا تھا۔ خون آلود کپڑوں اور برادے والی بوری کو اس نے نہر برد کرنے کے بعد اپنے انتقام یافتہ دشمنوں سے نجات حاصل کی اور واپس لوٹ آیا۔ یہ تمام تفصیلات گل زمان نے اقبال جرم کرنے کے بعد مجھے سنائی تھیں، جن میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ جب وہ آرا مشین کے نیچے واقع کھانچے میں مصروف کار تھا، اسی دوران چودھری فرزند علی کا دایاں جوتا وہاں موجود برادے میں کہیں دب گیا تھا، جو بعد میں پھجے کمہار کے گھر پہنچ گیا تھا۔ جوتے کا ایک پاؤں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پھجے نے وہ جوتا پھینکنے کی غرض سے اپنے بیٹے بالے کو دیا۔ بالے نے پھینکنے کی بجائے اسے اپنی تفریح کا حصہ بنا لیا تھا۔ گل زمان کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر ظاہر ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ وہ قاتل تھا، اس نے 2 انسانوں کی جان لی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں انسان انسانیت کے نام پر دھبا تھے، مگر قانون کسی کو منمانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا کیس کچھ اس نوعیت کا بنا دوں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شوکے کا ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا چالان تیار کر لیا۔ میرا ارادہ اسے دوسرے روز عدالت میں پیش کرنے کا تھا۔ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی گل زمان کا چالان بھی تیار کر لیا۔ وہ اقبال جرم کر چکا تھا، اس کا ریمانڈ لینا بے مقصد تھا۔ میں جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے عہدہ بر آہو ہونا چاہتا تھا۔ دوسرے روز ہم عدالت پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ASI امانت علی بھی تھا۔ شوکے کی ہتھکڑی کی زنجیر میرے ہاتھ میں تھی، گل زمان کی زنجیر امانت علی نے تھام رکھی تھی۔ ہم عدالت کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں آگے تھا، ASI امانت علی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر خاصا رش تھا۔ میں نے دیکھا ایک حوالدار کسی مجرم کو ہتھکڑی لگائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اچانک گل زمان نے چیتے کی مانند جست لگائی اور سیدھا اپنے پہلو سے گزرتے ہوئے حوالدار کی رائفل پر جھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے وہ رائفل پر قبضہ جما چکا تھا۔ ASI امانت علی اس کے ساتھ ہی کھینچا چلا گیا۔ میں نے بڑی سرعت کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، شوکا گجر بھی گھوم چکا تھا۔ پھر اسے قبل کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، گل زمان نے رائفل کی نال کو شوکے کے سینے کی جانب رکھتے ہوئے عین دل کے مقام پر فائر کر دیا۔ شوکا مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے برآمدے کی سیڑھیوں پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا سینہ تازہ تازہ خون اگل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھڑکنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ گل زمان نے رائفل پھینک دی اور مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی، وہ مسرت جو انسان کو منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ ہمارا شکار تھا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آپ چاہے ہم کو 10 بار پھانسی لگا دو، پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ شوکے کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ ایک بے سود سی کوشش تھی، وہ اپنی سانسیں پوری کر چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ گل زمان خان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ 1-2 بار میرا جیل جانا ہوا تو میں نے خاص طور پر اس سے ملاقات